Assalamu alaikum Junior 4. I hope you all are doing very well inshallah. Today we will start unit number 11. The topic name is Sounds in the Evening yani sham ke time ki awazein, and page number is 108. But before starting the lesson, I want you to know that from some parents I have come to know that it has been difficult for you guys to understand the lesson in English, so I should translate it in Urdu as well. So now I am going to translate it in Urdu, and I hope that there will be no more complaint that it's difficult for you to understand the things, although I have explained very briefly before, but for some kids I can understand this could be difficult. Anyways, I will translate it in Urdu as well, so you have to listen very, very carefully. This poem tells us that throughout the day we hear different sounds. In the daytime the sounds are different, but at the evening the sounds are changed, but at night we hear entirely different sounds. In this poem, the poet talks about the sounds that we hear in the evening. So let me start the poem. That you hear different types of sounds throughout the day. This poem is about the sounds that the poet hears in the evening. The sounds in the evening go all through the house. The click of the clock and the pick of the mouse. The footsteps of people upon the top floor. Now what it says کہ سارا دن میں آوازیں جو ہمیں سنائی دیتی ہیں پورے گھر کے اندر وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. کلک کلاک جو گھڑی کی آواز ہوتی ہے, اینڈ دا پک اپ دا ماؤس اور ماؤس کے چلنے پھرنے کی یا چیزوں کو اپنے دانتوں کے ساتھ پک کرنے کی جو آواز ہوتی ہے, اور ہمارے پیروں کی چاپ جو سنائی دیتی ہے جب ہم اوپر جاتے ہیں یا نیچے آتے ہیں تو دوسرے بندے ان آوازوں کو سن سک رہے ہوتے ہیں. تو دے آر انٹائرلی ڈفرینٹ. The skirts of my mother that brush by the door, the creak in the boards. یعنی جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے کپڑوں سے بھی ایک آواز پیدا ہوتی ہے. تو پوئٹ کہتا ہے کہ میری ماں کی اسکرٹ کی آواز جب وہ چل رہی ہوتی ہیں, جو کہ اس کے دروازے کے پاس آ کر سنائی دیتی ہیں. جب اس کی مدر دروازے کے پاس آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ برش کر رہا ہو, جیسے ماما کا اسکرٹ. دا کرک ان دا بورڈس, اور آپ نے سنا ہوگا سم ٹائمز جو ہمارا فرنیچر ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے ٹک ٹک کی آوازیں کرتا ہے, کلک کی آواز آتی ہے ایک دم سے اس کے اندر, جیسے لکڑی خشک ہو کر تھوڑا سا کریک ہوتی ہے تو اس کی کریکنگ ساؤنڈس جو ہوتی ہیں وہ ہمیں سنائی دیتی ہیں. اینڈ دا کریک آف دا چیئرس, دا فلٹرنگ مرمرز آؤٹ سائڈ آن دا اسٹیئرس. کریک جو چیئرس کی آواز ہوتی ہے یا فرنیچر کی آواز ہوتی ہے, جب چیئرس کو گھسیٹا جاتا ہے تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے. اور فلٹر کرنا کیا ہوتا ہے, جب فلیگ ہوا کے زور سے پریشر کے ساتھ ہوا میں ہلتا ہے, دیٹ از اے کوئک موونگ ساؤنڈ. دا فلٹرنگ مرمرز, لیکن یہاں پوئم میں پوئٹ کہہ رہا ہے کہ مرمرز ہوتی ہیں باتوں کی آوازیں جو جلدی جلدی کسی چیزوں کے چلنے کی یا بولنے کی یا موو کرنے کی ساؤنڈز ہوتی ہیں. آؤٹ سائڈ آن دا اسٹیئرز, یعنی اس کو سیڑھیوں میں سے یہ آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں باہر سے. دا رنگ آف دا بیل, دا ارائیول آف گیسٹ, اور پھر ایک دم سے بیل بجتی ہے اور گیسٹ آ جاتے ہیں, ان کی جو آواز ہوتی ہے بیل کے بجنے کی اور گیسٹ کے آنے کی. دا لاف آف مائی فادر ایٹ ون آف ہز جیسٹ, اور پھر فادر, جیسٹ مینس جوک, فادر کے کسی جوک کے اوپر ان کا ہنسنا زور سے, اس کی ساؤنڈز جو ہوتی ہیں دیٹ آر انٹائرلی ڈفرینٹ. دا چیزنگ آف ڈشز اینڈ ڈنر گوز ان, دا کلیشنگ آف ڈشز ایز ڈنر گوز ان, اور جب رات کا کھانا شروع ہوتا ہے اور اس میں برتنوں کے بجنے کی آواز آتی ہے, آپس میں کلیش کرنے کی آواز آتی ہے. دا بیبل آف وائسز دیٹ ڈسٹینس میکس تھن, اور وہ بے معنی آوازیں یا
وہ بے معنی شور. بیبل مینس ایسی آوازیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. دیٹ دا بیبلس آف وائسز دیٹ ڈسٹینس میکس تھن. اور ایسی بے معنی آوازیں جو فاصلوں کو کم کر دیتی ہیں. دا موونگ آف کیٹس دیٹ سیمز جسٹ بائی مائی ایئر. اور بلی کے بولنے کی آوازیں جو بالکل مجھے کان کے پاس سنائی دے رہی ہوتی ہیں. دا ہوٹنگ آف آؤلز دیٹ کین نیور سیم نیئر. اور آؤلس کے بولنے کی آوازیں جو کہ کبھی بھی قریب سے سنائی نہیں دیتی. دا queer لٹل نوائزز. اور ایسے عجیب و غریب شور دیٹ نو ون ایکسپلینز جو کہ کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا. ٹل دا مون تھرو دا سلیٹس آف مائی ونڈو بلائنڈ ڈرینس. اور وہ تب تک سنائی دیتی رہتی ہیں جب تک کہ میرے کھڑکی کی سلیٹس میں سے. سلیٹس مینس وہ پارٹیشنز جو ہماری ونڈوز کے اندر یا گرلز جو ہماری ونڈوز کے اندر لگی ہوتی ہیں. یہ آوازیں ہمیں تب تک سنائی دیتی ہیں جب تک کہ مون ہماری ونڈو کے پاس آ کر بالکل وہاں سے اپنی لائٹ کو شاور یا رین نہیں کرنا شروع کر دیتا, یعنی کہ بہت زیادہ رات نہیں ہو جاتی. اینڈ دا ورلڈ آف مائی آئیز اینڈ مائی ایئرز میلٹ لائک اسٹیم. اور میرے اینڈ دا ورلڈ آف مائی آئیز اور میری آنکھوں کی دنیا, یعنی میں نیند میں چلا جاتا ہوں اور میری آنکھوں کی جو دنیا ہے وہ اینڈ مائی ایئرز میلٹ لائک اسٹیم کہ وہ اسٹیم کی طرح میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میرے کان بھی اور میری آئیز بھی, یعنی کہ مجھے نیند آ جاتی ہے. ایز آئی فائنڈ مائی پلو دا ورلڈ آف مائی ڈریم. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا جو تکیہ ہے, میرا جو پلو ہے, وہ میری خوابوں کی ایک دنیا بن گیا ہو. سو دس از اے ویری ویری بیوٹیفل اینڈ ایلیگنٹ پوئم ریٹن بائی ایلینور فرجیون. And he has explained the sounds very beautifully. So I want you to read this poem very carefully, listen to the and feel these sounds which you hear at the evening time. And this is all for today. I want you to read your lesson properly, read this poem very carefully. It's a very beautiful poem, and later we will do the exercise. Till then, Allah Hafiz.